ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانبیاء ہم کر رہے تھے اور اس میں ہم نے آیت نمبر 76 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا آمین یا رب العالمین۔ نوح علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں انبیاء کے حالات تھوڑے تھوڑے کر کے جیسے بتائے گئے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کے آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج نوح علیہ السلام کے لیے آ رہی ہے، آیت شروع ہو رہی ہے۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام اذ نادیٰ، جب اس نے آواز دی یا پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا، تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، فنجیناہ، تو نجات دی ہم نے اس کو، وَأَہْلَہُ، اور اس کے اہل کو یعنی اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے کرب سے یعنی شدید بے چینی سے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اسی میں، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سارے ہی انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ تو نوح علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں شامل کیا۔ اور اس سے پہلے یعنی ان سے پہلے کا قصہ ہے کہ ان کو بھی بطور پیغمبر بھیجا گیا، تو جب انہوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں نے ان کو ستایا، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد کر۔ فاستجبنا لہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پکار سنی، تو نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کے ایک شدید بے چینی سے۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے، وہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ تو اور گھر والوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو توحید پر نہیں تھا اور جو غیر مومنوں میں سے تھا وہ پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور کرب عظیم کیا تھا کہ جو جس کرب میں نبی اور مومنوں کو ڈالا گیا تھا اس سے نکالا ان کو، اور اس کے علاوہ جس عذاب میں غیر مومنوں کو مبتلا کیا گیا تھا اس سے یہ سب بچا لیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب اگر سوچا جائے کہ اتنا بڑا عذاب جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، تو اس سے سبحان اللہ ایمان والے بچا لیے گئے تھے۔ اور اس میں جب ہم اس آیت تو چھوٹی سی ہے، لیکن دراصل اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے مدد فرماتے ہیں اور خرق عادت جو ہے وہ نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پھر کھل کے مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پہ نظر رکھا کریں، اسباب میں نہ رہ جایا کریں کہ اس کا سبب تو ہے نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی میں بچایا تھا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ کشتی ایک ایسے پانی کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جو آسمان سے بھی برس رہا ہو اور زمین سے بھی اگل رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی مدد فرمانی تھی اور اللہ ہی کے حکم سے نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو تیار کیا تھا، تو کس طرح وہ اتنی بڑی بڑی موجوں کا مقابلہ کر رہی تھی اور پھر وہ کیسے جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جس کرب اور بے چینی اور اس مصیبت میں ان نہ ماننے والوں کو مبتلا کیا، ان سے ان سب کو بچا لیا تھا۔ اور اسی طرح جس طرح وہ ستاتے تھے، اور وہ سارا یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے سالوں کی محنت ہے جو نوح علیہ السلام نے کی، اور پھر جا کے کہیں اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی پکار کو پہنچے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی ان لوگوں کی قوم سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ تھے ہی بری قوم۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین، ان سب کے سب کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے خلاف نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کی مدد کی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ نوح علیہ السلام کا مرکز تبلیغ عراق کا دریائے دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ تھا۔ آپ علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ رہے ہیں کہ شیطان نے کس طرح سے ان لوگوں کو بتوں کی عبادت میں ڈال دیا تھا، اور یہ ان کی قوم کے نیک ہی لوگ گزرے تھے جن کے بت بنا کر ان کی عبادت میں قوم پڑ گئی تھی۔ تاریخ انسانی میں یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پوجنا شروع کیے تھے۔ آپ کی قوم انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم واقع ہوئی تھی۔ آپ نے ان کے خلاف 950 سال جہاد کیا، مگر محدود چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لایا۔
بلکہ آپ کی اور آپ کی گنتی کے چند پیروکاروں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، اور آپ کے اتنے طویل صبر کی داد دینی پڑتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے نہایت ہی مغموم لہجے میں فریاد کی تھی، جس کا اوپر والی آیت میں بھی ذکر آیا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ یعنی اے میرے پروردگار میں ان لوگوں سے دب گیا ہوں، سو اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ اور پھر ایک اور دفعہ بھی آپ نے پکارا تھا اپنے رب کو، جب آپ یعنی دشمنان دین کی ضد ہٹ دھرمی سے بہت مایوس ہوئے، تو پکار اٹھے کہ پروردگار زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھرانہ باقی نہ رہنے دے، کیونکہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ یعنی جب آپ توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلیں گے تو ایسے حالات آپ کو بھی پیش آئیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام نے کوئی یہ پہلے ہی دن نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ 950 سال وہ اس قوم پر کام کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنے سالوں کی جو دعوت ہے اور جہاد کے بعد کچھ ہی لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ذرا پورے ایک سال میں کتنے % لوگ ایمان لاتے ہوں گے پوری قوم میں سے، اور پھر جب ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی تو پیغمبر خود پکار اٹھے کہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی، یعنی اب ان میں سے کوئی بھی گھرانہ باقی نہ رہے۔ تو اب ظاہر ہے جو اولاد یہ پیدا کریں گے اس سے بھی ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اس وقت روئے زمین پر صرف یہی علاقہ انسانوں سے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا جس میں تمام کافر ڈوب کر مر گئے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین یعنی ان کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔ تو نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ ایک تو انبیاء کا صبر تو ویسے ہی یعنی کہ عام انسانوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی پیروی میں ہم جتنی کوشش کر سکیں کہ جب بھی توحید کا پیغام لے کر نکلیں تو ہمیں بھی اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ صرف زبانوں سے بات کرتے ہیں، کچھ یعنی کہ گالیاں دینے پر بھی اتر آتے ہیں، کچھ جسمانی تکلیف اور ایذا پہنچانے پہ بھی اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کے دین کی یہ خیر اندر اتر جاتی ہے نا، اور پھر انسان دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتا ہے تو پھر وہ کمر کس لیتا ہے، پھر وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اپنے کام کو جاری رکھتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کیا جن کو نبوت اور بادشاہت دونوں سے سرفراز کیا، و داود اور داود علیہ السلام، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، اس یحکمانی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، دونوں فیصلہ کر رہے تھے، میم پہ کھڑی زبر ہے، فی الحرث کھیت کے معاملے میں، از نفشت جب رات کو چر لیا تھا یا منتشر ہو گئی تھی، فی ہی اس میں غنم القوم ایک قوم کی بکریاں، تو مؤنث کا صیغہ آیا ہے کیونکہ بکریوں کے لیے نا جمع ہے۔ تو وَكُنَّا اور تھے ہم لِحُكْمِهِمْ ان کے فیصلے کو شاہدین گواہ تھے، ان کو اس کو دیکھنے والے تھے۔ تو اب رات کے وقت بکریوں کا بغیر چرواہے کے کھیت میں داخل ہو جانا، پھر آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہاں پر کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے کبھی کسی جگہ پر ایسی یعنی میں بھی آپ میں سے کسی نے یہ مشاہدہ کیا ہو کہ کھیت تو خیر ماشاءاللہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، لیکن اگر کسی کی بکری بغیر کسی چرواہے کے آپ کے باغ میں بھی داخل ہو جائے نا، تو کبھی کسی پتے کو جا کے کرے گی کچھ، کبھی کچھ، اور تھوڑی ہی دیر میں باغ کا ہی حشر اجاڑ دے گی۔ تو سوچیں ذرا کہ کچھ ایسی بکریاں یعنی غنم القوم ہے، ایک قوم کی بکریاں تھیں، اور بکریوں کا معاملہ کیا ہے کہ ایک بکری جدھر کو جاتی باقی بھی ادھر ہی، اور جو ایک کر رہی ہے وہی دوسری کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ رات کے وقت بغیر کسی چرواہے کے کسی کھیت میں داخل ہوئیں، اور کھیت میں ظاہر ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے پھلوں کے یعنی اس میں کھیتی کے پکنے پر ہوتا ہے تو کتنا لہلہا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو یعنی اس طرح سے اجاڑ دیا جائے تو اس کا کیا صورتحال ہوگی۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ اس یعنی ایک شخص کا کھیت تھا اور دوسرے شخص کی بکریاں تھیں، بکریاں بغیر کسی چرواہے کے بغیر کسی نگرانی میں آئی ہیں اور انہوں نے اس کے کھیت کو بگاڑ دیا ہے۔ تو اب کھیتی والے نے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آ کر دعویٰ دائر کیا، آپ نے مدعا علیہ کو بلایا۔ مدعا علیہ کا مطلب ہے کہ جس پر دعویٰ دائر کیا گیا تھا تو اس نے واقعے کا اعتراف کر لیا، اس نے کہا ہاں ہاں ایسی ہی صورتحال ہے، میری غفلت ہے یا کوتاہی ہے یا جو بھی ہوا کہ میری بکریاں بغیر کسی نگرانی کے ان کے کھیت میں چلی گئیں اور کھیت اجڑ گیا۔ تو انصاف کی روح اور قانون کی روح سے تو پورا ہٹ جانا بکریوں کے مالک پر ہی پڑتا تھا، ٹھیک ہے،
اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہم ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب کی اونٹنی ایک باغ میں گھس گئی اور اسے خراب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دن کو باغوں کی نگہبانی باغ والوں کے ذمے ہے اور رات کو جو مواشی خراب کریں تو ان کے مالک ان کا ہرجانہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہی شرعی دعویٰ اس دور میں بھی تھا. اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ جتنا نقصان کھیت کا ہوا تھا اس کی قیمت کے لگ بھگ ہی بکریوں کی قیمت بنتی تھی. چنانچہ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے تو حساب برابر ہو جائے گا تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. تو سلیمان علیہ السلام بھی اس وقت پاس موجود تھے. انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی کو دے دے، مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن ہوں گی، یعنی یہ اس کی ہوں گی نہیں، یہ ضمانت کے طور پر اس کے پاس رکھی جائیں گی. کھیتی والا ان کی پرورش بھی کرے اور ان سے دودھ اور اون وغیرہ کے فوائد حاصل کرے، یعنی ظاہر ہے ان کو پالے گا بھی اور جو فوائد ان سے حاصل ہوتے ہیں وہ اس رہن کے دنوں میں وہی استعمال کرے گا. اور اس دوران بکریوں والا کھیتی کی نگہداشت کر کے اور اس کی آبپاشی کرے یہاں تک کہ کھیتی اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے. اور جب کھیتی پہلی حالت پر واپس آ جائے تو بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں. اس فیصلے سے کھیتی والے کے نقصان کی تلافی بھی ہو جاتی تھی اور بکریوں والے کا بھی کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس کام کو انٹینشنلی نہیں کیا تھا، یعنی اس نے سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کر کے تو اس کا باغ خراب نہیں کیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو داؤد علیہ السلام نے بھی درست تسلیم کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا. یہی وہ فیصلہ ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھایا تھا، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فَفَہَمْنَاهَا، کہ ہم نے سمجھا دیا اس کو وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا، اور سب کو آتینا دی تھی ہم نے حکم اور دانائی، و علم، اور علم عطا کیا تھا، وسخرنا، اور مسخر کیے تھے ہم نے مع داود علیہ السلام کے ساتھ الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، جو تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندے، وکنا، اور تھے ہم فاعلین، ہم ہی کرنے والے تھے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یعنی اس جھگڑے کا فیصلہ سجھا دیا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل ہے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹے آپ بڑوں سے کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. بڑوں کے پاس مشاہدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کے پاس علم بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ ہمیشہ ہی یعنی کہ زیادہ بہتر ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہاں پر فیصلے کے خراب ہونے کی بات نہیں آ رہی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جتنا نقصان کھیتی والے کا ہوا تھا بکریوں کی قیمت اس کے برابر بنتی تھی. ٹھیک ہے، تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہتر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم، دانائی اور علم عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے. حکم چاہیے ہوتا ہے، یعنی دانائی، حکمت چاہیے ہوتی ہے کہ اب یعنی یہ دیکھیں دونوں فیصلے ٹھیک ہیں لیکن ایک زیادہ حکمت پر مبنی ہے نا، کہ اس میں دونوں کا لحاظ رکھا جا رہا ہے. صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، مسائل کو بروئے کار استعمال میں لے آنا، یہ سب کچھ جو ہے دانائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دانائی بھی چاہیے ہوتی ہے اور علم بھی چاہیے ہوتا ہے. اپنے علم کو بھی پختہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، تو جب کوئی آپ کے پاس سوال لے کر آتا ہے نا، تو آپ اسے جھٹک نہیں سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مجھ سے مال تو نہیں مانگا. علم کا سوال بھی، علم کے سوالی کو بھی آپ جھڑک نہیں سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے کہ یہ میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے اور بالکل سالڈ ہے، اوتھنٹک ہے، جس کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ یہی بات ہے، تو اس کی رہنمائی کر دیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کو کسی مفتی کے پاس بھیجیں گی یا اس کو کہیں گی کہ اپنے علاقے کے مفتی سے رجوع کرے. ٹھیک ہے، اور یہ دانائی جو ہے نا وہ سیکھنی بھی پڑتی ہے، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. اور ظاہر ہے اللہ کی دین تو ہے ہی جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی، لیکن اس معاملے میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ حکمت پر مبنی تھا. ٹھیک ہے، تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں انبیاء ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی عطا کی، علم نبوت بھی. تو لیکن داؤد علیہ السلام سے اس فیصلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ تو درست تھا، لیکن اس پر آپ یہ دیکھیں کہ پکڑ وغیرہ نہیں آئی ہے.
تو اس کو اجتہادی غلطی بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے لیے ہم یہ ایک آگے حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قاضی خواہ نہایت نیک نیتی سے فیصلہ کرے، اس سے اجتہادی غلطی کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا تھا، پھر اللہ نے سلیمان کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، اگرچہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی لوگ تباہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تو درست فیصلہ کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کی اجتہادی غلطی پر مسدود رکھا۔ ٹھیک ہے، بخاری کتاب الاحکام میں یہ بات آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بخاری ہی کی کتاب الاعتصام سے ایک روایت آتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ درست ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس فیصلے کے لیے اس کو واضح شواہد قرآن و سنت میں نہیں ملے ہوں یا پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہو، تو وہ اجتہاد کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ فیصلہ درست ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر بے تقاضۂ بشریت یعنی انسان ہونے کی وجہ سے وہ فیصلے میں غلطی کر جائے تو بھی اس کو 1 اجر ملے گا، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، ٹھیک ہے۔ بریدہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے وہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ وہ حق کو پہچان گیا تھا یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں، جیسے میں نے بھی کہا ہے نا کہ علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور اگر آپ کی طرف کوئی آتا ہے تو سوال کے لیے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، نہیں تو اس کو کسی کتاب کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں کہ آپ فلاں کتاب میں پڑھ لیں، یا کسی مفتی کی طرف آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح آپ کو یہ میں تفصیل کی غرض سے یہ والا واقعہ چھوڑی میں بھی آپ کو یہ ملے تو پڑھ لیجئے گا، تفاسیر میں وہ جو 2 عورتوں والا قصہ آتا ہے نا وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی دراصل سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے ہی قصوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہی ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو چھوٹا سمجھ کے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ وہ فیصلے جو ہیں بچوں کے لیے اس میں تو ضرور ہی ان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ آپ کے فیصلوں میں آپ کو کوئی صلاح مشورہ دیتے ہیں تو ان کو چھوٹا سمجھ کے نہ جھڑکا کریں، بلکہ کیونکہ اس سے نا ان کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اچھا فیصلہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات جو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کیونکہ ہم اب دین سیکھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، تو یا کوئی ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں جتنا علم ہوتا ہے ہم اس کے مطابق اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یا جتنا علم ہمارے پاس آیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اپنا کوئی عمل کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں سمجھ آتی نہیں وہ جو میں نے عمل کیا تھا وہ پوری حکمت میں مبنی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ جو فلاں کو میں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا یا بتا دیا تھا وہ اس طرح سے میں بتاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اس کے لیے بھی یہاں پر اب ہمیں سمجھ آ گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی پکڑ بھی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت پھر خود کو یعنی کہ ماضی کے غم میں پڑے رہنا، ہاں میں نے اس وقت یہ کیوں کر دیا تھا اور کیسے کر دیا تھا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس وقت جو علم اور صلاحیت دی، آپ کی نیت صاف تھی نا، تو پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کلیئر ہے، تو پھر خود کو اتنا بے چینی اور پریشانی میں، کیونکہ ہم لوگوں کا معاملہ پتہ ہے کیا ہے کہ زندگی میں ہمیں بار بار تو بڑے معاملات کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، ہم فیصلے بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائے استخارہ ہمیں سکھائی ہے، ہم وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس فیصلے کے سارے اچھے کنسیکوینسز ہی سامنے آئیں گے، بعض اوقات کچھ برے نتائج بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر انسان خود کو ہر وقت ریگریٹ نہ کرتا رہے، ملامت نہ کرتا رہے اور پریشان نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ نے اس وقت وہ کیا، کیونکہ جیسے ابھی یہ والی حدیث ہی میں نے پڑھی نا کہ اگر اجتہادی غلطی ہو جائے تو پھر بھی اس کو 1 تو اجر ملے گا ہی، ٹھیک ہے، وہ دی بیسٹ نہیں کر سکا لیکن اپنی جو اس کو صلاحیت تھی، حکم اور علم تھا، اس کے مطابق اس نے کیا۔
اور پھر یہاں پر داؤد علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبال، ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی۔ اور یہ اس کی کوئی تعویل نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اور میں صرف آپ کے ساتھ ایک اپنا تجربہ شیئر کروں، مجھے نہیں پتا مجھے امام یاسر دوسری کیوں اتنے وہ لگتے ہیں، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جب میں ان کی تلاوت سنتی ہوں تو یعنی کہ پورا جہان ان کے ساتھ جو ہے نا محو تلاوت ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ کسی قاری کی تلاوت سنیں، اور اگر آپ یعنی کہ ہینڈز فری لگا لینا، تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے سارے جسم کے اندر صرف قرآن ہی ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں باقی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ عجب سرور میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت لحن دیا تھا کہ آپ امیجن کریں کہ پہاڑ پورے یعنی کہ یسبحن، ٹھیک ہے کہ وہ یعنی ان کی تسبیح ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں وہ کچھ، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی ایک ردھم آ جاتا ہوگا پوری کائنات میں، اور طیر اور پرندے بھی ان کے ساتھ محو تلاوت ہو جاتے ہوں گے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تسخیر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی یہ ساری قدرت اور اس کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آواز میں بھی وہ لحن عطا فرما دیں کہ لوگ تلاوت سنیں اور دین کی طرف مائل ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کی تلاوت سننے ہی صحیح تو ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی جو کہتے ہیں نا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، اور اسی طرح اور قریش مکہ کیسے مسحور ہو جاتے تھے نا۔ اور اس میں یہ آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ نہایت خوش الحان تھے، یعنی بڑی اچھی ان کی آواز تھی، اپنی سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کی آواز سن کر ٹھہر گئے، اور دیر تک آپ کی تلاوت سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتیا سوری یہاں میرے پاس یہ پوری نہیں آ رہی ہے، ایک سیکنڈ، ہاں، لقد اوتیا مزمارہ من مزامیر آل داود، کہ یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام کی خوشحانی کا ان کو ایک حصہ ملا ہے۔ کس کو؟ ان کا آپ نام یاد رکھیں کون ہے، ابو موسیٰ اشعری ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اتنی خوشحانی سے تلاوت کرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی جیسے داؤد علیہ السلام کی خوشحانی ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کو ہم مانیں گے، کیونکہ بعض تفاسیر میں نا اس کی بڑی تعویل کی گئی ہے، اور لیکن ہم جب اس بات کو مانتے ہیں کہ معجزات انبیاء سے سرزد ہوتے تھے تو یہ بھی اسی میں ہی شامل ہے نا، یعنی خرق عادت کوئی چیز ہے نا، خرق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، عادت جو روٹین میں ایک معاملہ چل رہا ہو اس سے ہٹ کر جو کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ان کو کیا عطا فرمایا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا تھا ہم نے اس کو، صنعتہ بنانا یا کاریگری عمل کرنا، لبوس لکم، لباس تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ بچائے تم کو، من بأسکم، تمہارے خوف سے، فہل انتم شاکرون، تو کیا تم ہو شکر گزار۔ داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھلا دی تھی، لتحصنکم، حسن سے ہے نا، یعنی قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ کیا کرتا ہے، آپ کو بچاؤ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صنعتہ صنعت سے ہے، جیسے آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے کاریگری وغیرہ، صنعتیں، صنعتی پیداوار یا جو بھی آپ سنتے ہیں، یعنی ایک تو آپ کی زراعت ہوتی ہے نا، ایگریکلچر ہوتی ہے، اور دوسرا صنعت ہوتی ہے، صنعت ہوتی ہے، کپڑا بنا جاتا ہے اور مختلف چیزیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سکھایا تھا کہ وہ زرہ سازی کر لیتے تھے۔ زرہ سازی یعنی لبوس لکم، لباس تھے لوہے کے ایسے لباس جو ان کو ان کی جنگ میں، یا خوف کا مطلب یہ ہے کہ باس کر لیں، اس کا جنگ کر لیں، جنگ کے دنوں میں ایسا لباس اوپر پہننا جو ان کو بچاؤ دے، ٹھیک ہے۔ تو زرہ سازی اس کو پھر کہیں گے، فہل انتم شاکرون، تو فرمایا کہ کیا تم اس کے شکر گزار ہوتے ہو۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سورہ سبا میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ النا، لین پڑھتے ہیں نا آپ، نرمی سے پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نرم، یعنی کہ جیسے ڈو ہوتی ہے نا جو آپ کے ہاتھوں میں آ کر جیسے ہی آپ اس کو چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں، تو اسی طرح
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں یہ قدرت دی کہ وہ لوہا لیتے تھے اور وہ نرم پڑ جاتا تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جیسی ان سے زرہیں چاہتے تھے بنا لیتے تھے، پورے ناپ کی بنا دیں اور اس کی کڑیوں میں اندازے کے ساتھ جوڑ رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی لوہے کا جو لباس بنایا جاتا ہے نا، اس میں لوہے کی کڑیوں کو کڑیوں سے ملانا ہوتا ہے اور یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ کو یہ نہیں تھا کرنا پڑتا کہ باقاعدہ لوہا پگھلانا پڑے اور پھر جیسے جیسے آپ کو فولڈ چاہیے ہیں وہ آپ اس کے کریں، یعنی چھوٹا کام نہیں ہے، پوری اس کے لیے صنعت اور مشینیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اور یہ بھی آتا ہے دوسری توجیہ جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کے پگھلانے کا اور ڈھلائی کا کام سکھا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کام کرتے تھے۔ آپ کا زمانہ اندازاً 105 کاف میم سے 945 کاف میم تک ہے، اور یہی زمانہ ہے کہ اس سے پیشتر جو لوہے سے تلواریں اور نیزیں یا دوسری اشیاء بنائی جاتی تھیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ لوہے کو آگ میں تپایا جاتا اور جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تو اسے کوٹ کوٹ کر ایسی اشیاء تیار کر لی جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صنعت عطا فرمائی تھی اس میں کیا تھا کہ اس کو پگھلا لیا جاتا تھا لوہے کو، ٹھیک ہے، تو اور پھر آسانی ہو گئی نا، یعنی یہاں تو یہ بھی تو جی ٹھیک ہے کہ لوہا ان کے لیے نرم ہو گیا تھا، جیسے سورہ سبا کی آپ کو میں نے وہ آیت کی دلیل دی کہ وہ اس سے اپنی جیسے چاہتے تھے اس کو ڈھال لیتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پگھلانے کا اور ڈھلائی کا کام انہیں سکھا دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے جو کوٹ کوٹ کے کام ہوتا تھا وہ اب پگھلانے کے ذریعے سے ہونا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لوہے کے یا ان چیزوں کے برتنوں میں ہم کھانا پکاتے ہیں اور یہ ان کو جلانے کے لیے یا پگھلانے کے لیے بہت زیادہ ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب وہ کس طرح سے لوہا پگھلایا جاتا تھا یا کیا تھا، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے یعنی ان کو سکھایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور پھر یہ کہ جنگی اغراض کے لیے لوہے کی زرہیں بنانے کا کام داؤد علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو شوق ہو کہ وہ جاننے کا شوق رکھتا ہو کہ کون سا کام کس دور میں شروع ہوا یا کس نے، تو یوجولی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے نام نہیں آتے، حالانکہ جیسے ادریس علیہ السلام ہے، ان کا نام ہی ادریس اس لیے ہے کہ دراسا سے ہے کہ درس و تدریس، وہ پڑھنے لکھنے کا کام بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو داؤد علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ زرہ سازی کا کام تو شروع ہی انہوں نے کیا تھا، یعنی کہ جنگوں میں انسان خود کی کیسی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اب تم اس کے ذریعے یعنی جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء یعنی تھے تو وہ نبی اور بادشاہ بھی تھے، لیکن ان کاموں کے لیے وہ معاوضہ نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی جو اپنی ضروریات تھیں وہ ان کے ہاتھ کی کمائی پر ہی پوری ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا بھی کیا ہے کہ وہ بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی ہاتھ کی کمائی پر ہی گزر اوقات کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ جانور پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور ابھی زین پوری طرح کسی نہیں جاتی تھی کہ آپ زبور پڑھ چکتے اور آپ کی گزر اوقات صرف اپنے ہاتھ کی کمائی پر تھی۔ یہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء میں ایک حدیث آئی ہے، اور وہاں پر جو قول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریحہ، ہوا کو مسخر کیا، آصفۃً شدت سے چلنے والی تھی، تجری جو آصفۃً شدت سے چلنے والی، تجری جو چلتی تھی، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ اس زمین کی طرف، اللہ تھی وہ جو بارکنا فیہا برکت دی تھی ہم نے اس میں، وَكُنَّا اور تھے ہم بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، عالمین جاننے والے۔ اور اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں کہ ان کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد ان کو جو انعامات دیے گئے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ ان کو کیا عطا ہوا کہ وہ تند و تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے تھے وہ آپ کے تابع فرمان ہو کر چلنا شروع ہو جاتی تھی،
اور 1 مہینے کا سفر صرف چند گھنٹوں یعنی 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک گھڑی کا وقت آتا ہے، جیسے یعنی صبح کے وقت جب آپ دیکھیں نا بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو بریک ٹائم تک جو ان کا ٹائم گزرتا ہے ایک گھڑی یا ظہر تک کا جو وقت آتا ہے، تو قرآن کریم کی تصریحات سے یہی کچھ ثابت ہے۔ اور اس کی ایک توجیہ جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا، جب آپ چاہتے تو اس پر خود بھی بیٹھ جاتے اور آپ کے اعیان سلطنت بھی بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اس تخت پر جو یعنی کہ جن بھی بیٹھتے تھے، جنوں کے لیے ظاہر جن بھی مسخر تھے ان کے لیے، تو سب کے لیے نا الگ الگ یہاں ان کے تخت پر جگہیں تھیں، اور پتہ نہیں مجھے اب تعداد یاد نہیں رہی، یعنی بہت بڑا تخت تھا اور بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس کے اعیان بھی ظاہر ہے اتنے ہی ہوں گے، تو وہ سارے اوپر بیٹھ جاتے تھے، انسان بھی بیٹھتے اور پھر جن بھی بیٹھتے۔ پھر آپ یعنی جس کو چاہتے تھے وہ اس پر بٹھا لیتے تھے، پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ اس تخت کو اٹھا لیتی، اور جب یہ تخت زمین سے کافی بلند ہو جاتا تو آپ اس طرف یعنی شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں آپ کو اترنا ہوتا تو آپ ہوا کو حکم دیتے تو نرمی سے چلنے لگتی، اور جہاں آپ چاہتے وہاں اتر جاتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام جو آج کل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہوائی جہاز کرتے ہیں اور وہ اتنا ایندھن اور پیٹرول اور سارا کچھ لگاتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام یہی کام ہوا سے لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اسپیڈ بھی اسی کے مطابق، جیسے آپ ہوائی جہازوں کی اسپیڈ لے لیں کہ ہوتی ہے آج کل، اور پھر یہ کہ جیسے اس کو چاہتے تھے اس کو روک لیتے تھے اور نیچے اتار لیتے تھے، تو یہ ان کا کیا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی آپ کو یہ کہے کہ یہ تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسی کوئی بھی چیزیں نہیں تھیں تو تب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ جیسے اوپر آیا نا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا تھا، اور آپ کے دور میں یہ کام آپ کی نگرانی میں وسیع پیمانے پر ہوتا تھا، اور اس کا ذکر بھی سورہ سبا میں ہی آتا ہے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، کہ ہم نے سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے۔ سبحان اللہ، بہتے ہوئے چشمے ہیں جیسے بہتی ہوئی نہریں ہوتی ہیں، تو آپ ان سے جس طرح کی چاہیں چیزیں بنا لیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے دور میں لوہے اور تانبے کی مصنوعات نے خاصی ترقی کی تھی، اور آپ ان کی وسیع پیمانے پر تجارت کرتے تھے۔ آپ کے بحری بیڑے یمن سے شام اور شام سے یمن آتے جاتے تھے، اور چونکہ ہوا آپ کے تابع فرمان تھی تو آپ کے یہ بیڑے برق رفتاری سے سفر کرتے اور 1 ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ان کے زمانے میں جو آگے وہ ہم پڑھیں گے، شیاطین بھی ان کے قبضہ قدرت میں تھے، اور ان کے یعنی اتنی مخلوقات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قبضہ قدرت میں دی تھیں، تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے کھانا بھی اتنا زیادہ پکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آ رہا نا ان کے لیے اصلنا لہو عین القطر، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے تھے، تو یہ بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی دیگیں ان کے زمانے میں تیار ہوتی تھیں، اور وہ ایسی تھیں جو زمین دوز تھیں، یعنی زمین میں ہوتی تھیں، گڑی ہوئی ہوتی تھیں، یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھ دیں۔ خیر جن وغیرہ یہ کام کرتے ہوں گے، ان کی دھلائی کیسے ہوتی ہوگی واللہ عالم، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک تو وہ چھوٹی سائز کی ہنڈیاں ہوتی ہیں نا، جس کو ہم اٹھا کے ادھر ادھر رکھ لیتے ہیں، پھر جب اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی دھو لیتے ہیں، تو ان کا یہ تھا کہ زمین کے اندر ہی وہ یعنی کہ نصب کی ہوئی دیگیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، وہیں پہ کھانا پکتا ہے اور ان کو وہیں سے ہی جو ہے صفائی ان کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمیں خوب جانتے ہیں کہ کون کس بات کا اہل ہے، اور یہ بھی کہ کسی چیز مثلا ہوا سے ہی کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا علم جو ہے مطلق ہے اور مکمل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سبب سے صرف یہ کام ہو سکتا ہے نا، جیسے ہوا ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر سکتی ہے ہمارے لیے، کبھی آندھی آ بھی جائے تو وہ کیا کرتی ہے یا جو بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ میری یہ جو سبک رو چلنے والی چیز ہے جس کو میں نے پیدا فرمایا ہے، وہ اگر چاہے تو اس کے ذریعے سے قوموں پر عذاب آ سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پر اتارنا چاہیں تو سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ نعمت کے طور پر اتاری گئی تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف وہ خود ان کا تخت، ان کے سارے مملکت کے لوگ تھوڑی سی دیر میں سفر کریں، اور آج کل تو وقت ہی ایک دولت ہے نا،
وقت بھی سرمایہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو آپ کا اتنا وقت سفر سے ہی بچ جائے اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں۔ اور پھر یہ کہ بحری بیڑے بھی ان کے ہواؤں کے دوش پر سفر کرتے تھے، یمن سے شام اور شام سے یمن آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کے تابع کیا کچھ تھا، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے مَن یغوصون لہ، جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے، وَیَعْمَلُونَ، اور وہ عمل کرتے تھے، عمل دون ذالک، اس کے علاوہ بھی وہ کچھ کام کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے، سب کے محافظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تھے۔ تو اب یہاں پر بھی ایک اور معجزہ ان کا بتایا جا رہا ہے، اور وہی بات ہے کہ کچھ تفاسیر میں آپ کو شاید اس کے لیے نا کوئی تعویلیں یا دلیلیں ملیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب ہم اللہ کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں نا تو پھر ہم اسباب میں نہیں رہ جاتے، پھر ہم ان باتوں میں نہیں کھوئے رہتے، ہاں بھئی جن کیسے قابو میں کیے جا سکتے ہیں۔ بھئی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں پر شیاطین کا ہی ذکر آیا ہے، اور شیاطین ہم جانتے ہیں سرکش جنوں کو ہی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی مسخر تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اور من یغوصون لہ، وہ کیا کرتے تھے، غوطے لگاتے تھے ان کے لیے، جیسے ان کو وہ حکم دیتے تھے اسی طرح سے وہ سمندر میں ڈیپ ڈاؤن جا کر، تو وہاں پر جو بھی موتی مونگے اور اس طرح کی اشیاء ہیں جو خاص مہنگی مہنگی جولری میں استعمال ہوتی ہیں وہ لے کر آتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کام جو سلیمان علیہ السلام ان کو دیتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس میں آپ کچھ کام آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ جب ایک شیطان جن کہنے لگا کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں، یعنی جس تخت پر آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی وہی ٹائم، ایک گھڑی کا ٹائم، تو میں اتنی جلدی آپ کے پاس ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا۔ تو لیکن اس وقت پھر ایک ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، وہ بول اٹھا کہ نہیں، میں اس سے بھی پہلے لے آؤں گا کہ آپ پلک جھپکیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جنوں کا تو یہ کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علم والا شخص ہے اس کی تو فضیلت اور ہی بڑھی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اسی میں ابلیس یعنی جنوں کے ذریعے بھی، جنوں کو بھی مسخر کر دیا گیا انسانوں کے لیے۔ مسخر مطلب یہ کہ اشرف المخلوقات انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا تھا، اور یہ ہر طرح کا کام کر گزرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنوں کا تو یہ کام ہے نا کہ وہ دیواروں سے بھی پار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو بھی ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے یہ بھی دیکھا ہو کہ جادو میں بھی ان سے مدد لی جاتی ہے، اور اس طرح کے نعوذ باللہ کفریہ کاموں میں بھی، اور بعض اوقات کچھ لوگوں پر بھی یہ حاوی ہو جاتے ہیں، طاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کیا کرنا چاہیے، یعنی علم قرآن کے ذریعے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو یوں لگے کہ آپ پر یہ کوئی ہے یا کوئی آپ سے ایسی کوئی بات کرے تو اس کو کہیں کہ ضرور رجوع کرے کسی روحانی، یعنی ڈاکٹر ہی اس کو کہنا چاہیے جو قرآن و سنت کے ذریعے سے علاج کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں شیطان جن جو ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ سرکش تھے لیکن سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو زمین پر جمی ہوئی دیگیں بنانا، اور یعنی تانبے سے یا جو بھی، اور پھر اس میں کھانے پکتے ہوں گے اور سارا کچھ ہوتا ہوگا، اور یہ آسانی سے قابو میں نہیں رہتے ہیں، یعنی بلکہ یہ بھی ہے کہ میں ان کے بارے میں سن رہی تھی کہ جنوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو کام نہ دیں تو جو کام آپ نے ان کو دیا ہے نا وہ بگاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ان کو ایک بلڈنگ بنانے کا کام دے دیا اور انہوں نے وہ فوراً سے وہ بلڈنگ تیار کر دی، اب اگلا حکم اگر انہیں نہیں نہ ملا تو وہ کیا کریں گے، اسی بلڈنگ کو بگاڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی جو انرجی ہے نا اس کو ویسٹ کرنا ہے، نکالنا ہے باہر۔ جیسے پھر اس کو مجھے سن کے یاد آ رہا تھا، بچپن میں شاید آپ ایک زکوٹا جن دیکھتے ہوں، بہت بچپن میں وہ ڈرامہ دیکھا تھا، تو اس میں وہ ہر وقت جن کیا کہتا رہتا تھا، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ یہ اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ کرنا نہیں چاہیے، اور نہ یہ، کیونکہ یہ کفریہ کام ہے کہ ان کے ذریعے سے جادو اور ایسی چیزوں میں مدد لی جائے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کرتے ہیں یہ کام نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور جادوگروں کے پاس تو یہ بعض اوقات سننے میں آتا ہے۔ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر مسخر کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی عام جن نہیں تھے، یہ الشیاطین تھے جو کہ سرکش جن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے بڑے کام ان کے لیے کر لیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یہ سب کچھ کنّا لہم حافظین، ہم ہی نے مسخر کیا تھا اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان سے بھاگ سکتے تھے. اور یہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا. اور شیطان ان کے تابع فرمان رہنے پر اس لیے بھی مجبور تھے کہ ہم خود ان کے محافظ تھے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد فرمایا ایوب علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. ایوب اور ایوب علیہ السلام اذ نادا، جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، مسنی، بے شک مجھے، مسنیہ چھوئی ہے مجھ کو، درو مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانتا اور آپ ہی ارحم الراحمین رحم کرنے والوں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں رحم کرنے والوں میں سے. اور یعنی رحمت کا ذکر آ رہا ہے اللہ کی، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتیں اتاری تھیں. انہی میں سے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس بیماری پر بہت زیادہ صبر کیا. تو ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت سے ہمیں قرآن میں متعارف کرایا گیا ہے وہ آپ کا صبر ہے. آپ کا ابتدائی دور نہایت ہی خوشحالی کا دور تھا، مال کی ساری اقسام آپ کے پاس موجود تھیں، اولاد تھیں، بیویاں تھیں، جائیداد تھی، یعنی سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا کیا ہوا تھا. اور آپ علیہ السلام کثرت اموال و اراضی میں مشہور تھے، یعنی آپ کی زمینیں بہت زیادہ تھیں، مال و دولت بہت زیادہ تھا، اور آپ ہر حال میں اللہ کی شکر گزار تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح سے آزمایا، آپ پر آزمائش کا دور آیا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی. ذرا امیجن کریں کہ ہمارے ہاتھ سے ایک چیز بھی چلی جائے نا، ہم بھی تو اتنی نعمتوں اور آسائشوں میں ہوتے ہیں. تو صبر کو ہم دیکھیں ایوب علیہ السلام کے صبر سے کہ کوئی ایک نقصان ہی ہمارا ہو جاتا ہے نا، سڑک پہ ہم نکلے نا، ہمیں ٹکٹ ہی پڑ جائے تو بس بے ہوش ہونے والے ہم ہو جاتے ہیں کہ او اتنی ٹکٹ بڑھ گئی، اتنے پیسے نکلیں گے. تو کہاں ایوب علیہ السلام کا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی. یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہوئے، ایسی بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب انسانوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. یعنی وہ جو بیویاں اتنی ساری تھی، اتنے بچے تھے، سب چلے گئے. لوگوں نے اپنی بستی سے بھی باہر نکال دیا. ٹھیک ہے، اپنے پیارے ہی چھوڑ گئے تو بستی والے بھی بستی میں کہاں ٹکنے دیتے. اور اس ابتلا کے طویل دور میں آپ نے صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے. صحیح روایات کے مطابق آپ کے ابتلا یعنی آزمائش کا دور 12 سال ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکر و شکایت نام کو نہیں ہے، بلکہ جو پیش کر رہے ہیں نا وہ بھی دعا نہیں ہے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے. بس یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات یاد کرا رہا ہے کہ انی مسنی الدر، کہ یا اللہ مجھے در پہنچا ہے، تکلیف آئی ہے، اور وانت ارحم الراحمین، مانگا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو اس کے رحم کے ساتھ پکارا ہے. ٹھیک ہے کہ میں طویل عرصے سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من در، کہ تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، تو کھول دیا ہم نے ماں بھی جو بھی اس کو تھا، من درن بیماری میں سے، وآتیناہ اور دی ہے ہم نے اس کو، اہلہ اس کے گھر والے، ومثلہم اور ان کے مانند، معہم ساتھ اس کے، رحمتاً بطور رحمت کے، من عندنا اپنے پاس سے، وذکرا اور ذکر نصیحت للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے. تو ایوب علیہ السلام صبر کے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آزمائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب بھی کر دے. ٹھیک ہے، تو کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں. جیسے نعمتوں میں صابر تھے، شاکر تھے، ویسے ابتلا میں وہ صابر رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ نے اسی مقام پر ان کے لیے ایک چشمہ رواں کر دیا، اور آپ کو حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو. پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، جس کا ٹھنڈا، میٹھا اور شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا پانی آپ نے پیا بھی، اس میں غسل بھی فرماتے رہے اور اسی کا پانی لیتے رہے. تو آپ کی بیماری اسکن ڈیزیز تھی، جلد کی بیماری تھی، تو اسی طرح غسل کرنے اور پانی ملنے سے وہ دور ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا مال و دولت، آل و اولاد پہلے آپ کو عطا کر رکھی تھی، اس سے دگنی عطا فرما دی. اور یہ سب اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل تھا. اور ہم میں سے کتنے ہی لوگوں نے بھی یہ آزمایا ہوگا
کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے جانا شروع ہوتی ہیں، آپ صبر کرنا شروع ہو جاتے ہو، صبر کرتے ہو اور جب وہ لوٹتی ہیں نا تو کتنی بے شمار دگنی ہو کے لوٹتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اشیاء کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہو میرے پاس، وہ بھی ہو، اور چیزیں آپ سے دور ہٹتی ہیں، اور اگر آ بھی جائیں تو برکت نہیں ہوتی، لیکن پھر آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور وہ آپ کو چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لیکن مومن کا رویہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے جڑا رہے، اصل میں یہ مطلوب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا لوگوں کو کہ آپ نعمتوں کو پا کر شاکر رہنے والے تھے، اور جب مصیبتیں آئیں تو آپ نے صبر بھی کیا اور صابر تھے، اور پھر ایسا صبر کہ بطور مثال نبیوں میں وہ مشہور ہیں صبر کے لیے، ایوب علیہ السلام۔ اور اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، حالانکہ یہاں پر ایوب علیہ السلام کے صبر کا بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے اور آہوزاریاں بہت کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہماری باطنی قلبی قلبی اعمال ہوتے ہیں نا، وہ عبادت میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح تنگی ہے، تنگ دستی ہے، تو اس وقت صبر و استقامت سے کام لے، یہ سب عبادت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت وہ خاص ریچولز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ اٹھنا بیٹھنا، کھڑے ہونا ہے، نماز میں اس طرح کرنا ہے، روزہ ہے تو وہ ایک بدنی عبادت ہے، کیا اس میں کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام اعمال جو اللہ کے لیے نیک خالص نیت کر کے کیے جاتے ہیں نا، وہ بھی عبادات ہی ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے یا عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اسی طرح آپ یہ جو اس کلاس میں بیٹھے ہوئے نا، یہ پورا گھنٹہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور تسبیحات کی سے بڑی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ تسبیح تو صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے رہ جائے گی نا، لیکن جو علم آپ سیکھیں گے وہ آپ سے آگے پھیلے گا، صدقہ جاریہ بنے گا اور نسلوں میں آگے تک جائے گا نا، تو وہ اس پر بہت فضیلت حاصل کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ایک جو عالم ہے نا 100 عابدوں پر بھاری پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ مت سوچا کریں کہ میں اتنی عبادات اور یہ کر لوں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احکامات عائد ہوتے ہیں، وہ بھی سب جب ہم اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے کرتے ہیں تو سب عبادات ہی بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ اسی طرح گھر میں بھی جو کام عام آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خامد کے لیے، سب اسی میں شامل آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، سب کے صبر کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر 3 مزید انبیاء کے نام بتائے گئے ہیں، اور اس میں جو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اس میں جو ذوالکفل کا نام آیا ہے، وہ ان کے لیے گمان غالب یہی ہے کہ آپ نبی تھے، آپ الیسع کے خلیفہ تھے، اور آپ کا لقب ذوالکفل یعنی صاحب نصیب اور نام بشیر بن ایوب ہے۔ یہ میرے پاس یہ والا لکھا ہوا، میں بھی آپ کے پاس کچھ روایات کچھ اور بھی ہوں آپ کی تفاسیر میں۔ شام کا علاقہ ہی آپ کا دعوت کا مرکز ہے۔ عمالقہ شاہ وقت بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا، آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بنی اسرائیلیوں نے عمالقہ کی طرف جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر بار بار پھر ان کی طرف جب انہیں میدان تین میں 40 سال کے لیے چھوڑا گیا اور ان کی تربیت کی گئی، تو اس پیریڈ میں پھر انہوں نے ایک دفعہ شاید یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں بھی جہاد کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ذوالکفل کی سرپرستی میں بھی انہوں نے کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے حکومت آپ کے سپورٹ کی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر خوب اسلام پھیلا۔ اور ان سب کے لیے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور داخل کیا ہم نے ان کو فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ تھے تمام ہی نیکوکاروں میں سے۔ اور اس کے بعد ذنون ہیں، وَذَنُّونِ، اور ذنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذہب، جب وہ چلا گیا، مغاضباً غضبناک ہو کر، فظن، تو اس نے سمجھا، لن نقدر، کہ ہرگز نہیں ہم قدرت پا سکتے، علیہ اس پر، فنادا، تو اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، سبحانک، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو اس مقام پر ذنون کہا گیا ہے، اور سورہ قلم میں صاحب حوت آتا ہے۔
تو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ لقب اس لیے ہوا تھا کہ آپ ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ سلامت رہے، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے رہے۔ اور واقعہ وہی جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کا زمانہ 62ویں صدی قاف میم ہے، یعنی قبل مسیح۔ حسب معمول قوم نے آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ آپ نے قوم کے مستقل انکار پر انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جب قوم نے کہا کہ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، تو آپ نے از خود ہی انہیں 40 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ جب یہ مدت گزرنے کو ہوئی اور عذاب کی کوئی علامت نہیں دیکھی تو غم اور غصے کی وجہ سے وہاں سے فرار کی راہ اختیار کی تاکہ قوم انہیں جھوٹا نہ کہے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کوڑا ڈالا اور اس کوڑا کے نتیجے میں یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کے اعتراف پر مشغول رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی۔ فنادا فی الظلمات آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظلمات کون کون سے اندھیرے تھے؟ ایک تو وہ سمندر کا اندھیرا تھا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور تیسرا جو اپنے دل کے اندر کہ اللہ کی ناراضگی کا جو خوف تھا اور جو نافرمانی ہو گئی تھی، وہ یہ سارے اندھیرے تھے۔ اور یعنی کہ بہت جیسے پریشانی کی حالت میں اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نجات دی۔ مچھلی نے آپ کو اگل دیا، اور جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف بھیجا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کلمات سے جب انسان کوئی دعا کرتا ہے نا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس دعا کو آزمایا ہے اپنی زندگیوں میں، اور یعنی پوری امت نے ہی، امت مسلمہ نے اس دعا کو شدائد اور مصائب میں بہت مجرب پایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے پکارتا ہے، اپنے گناہوں کو اعتراف کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور جو بھی کرے گا یعنی ایمان، یعنی یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ وہ سارے ہی صالحین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے، تو آج بھی جب انسان نیکوکار ہو اور وہ پکارے اللہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور اس واقعے کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ جب یہ بالکل تندرست ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ قوم نینوا کی طرف بھیجا، تو ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام ان کے اندر سے چلے گئے تھے تو قوم کو بھی عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو سب لوگ نکلے اپنے گھروں سے، بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان، عورتیں، مرد، کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں یہ ایک ہی استثناء ہے کہ عذاب ٹال دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں نبی نے اپنے طور پر وہ کر دیا تھا، واللہ عالم۔ تو اب اس قوم کی طرف جب یونس علیہ السلام آئے ہیں تو یہ تو پہلے ہی رجوع کر چکی تھی، نرم پڑ چکی تھی، تو آپ کی تبلیغ کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ تو فرمایا فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کیا اس کے لیے، ونجیناہ من الغم، تو ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ تو یعنی یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی وجہ سے نجات مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غم سے باہر نکال دیا، اور بہت ہی یعنی کہ آزمودہ کلمہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور پھر سبحانکا کہ یا اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے کمی کوتاہی نقص سے، انی کنتم من الظالمین، میں ہی دراصل ظالموں میں سے ہوں، میری ہی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کتنی آیات ہوئی ہیں۔ جی اتنا ہی کرتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 88 تک ہوا الحمدللہ۔